السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل انفوسائٹ ٹی وی۔ آج بات کریں گے واقعہ کربلا اور امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کے بارے میں کہ جس میں انہوں نے دین اسلام کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یزید نے خلیفہ بنتے ہی اپنی حکومت کو مستحکم اور طاقت کو مکمل کرنے کے لیے لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی۔ کہیں اس نے یہ کام طاقت کی زور پہ کیا تو کہیں مال و دولت کا لالچ دے کر، مگر یزید یہ جانتا تھا کہ اس کے یہ دونوں ہتھیار امام حسین علیہ السلام پہ کام نہیں کریں گے۔ ادھر امام حسین کو کوفہ سے سینکڑوں کی تعداد میں خطوط موصول ہونا شروع ہو گئے، جس میں لوگوں نے آپ کو یہ یقین دلایا کہ وہ یزید کے خلاف قیام میں ان کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ 28 رجب سن 60 ہجری کو آپ اپنے اہل و عیال کے ہمراہ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں کافی لوگ امام کے لشکر میں شامل ہوتے رہے۔ 3 شعبان 60 ہجری کو آپ مکہ میں پہنچے اور 15 رمضان کو امام نے اپنے چچا زاد کزن مسلم ابن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کیا۔ آپ کو مسلم ابن عقیل کا خط ملا جس میں انہوں نے آپ کو بتایا کہ کوفہ کے لوگ آپ کے منتظر ہیں، مگر اس کے بعد مسلم ابن عقیل کی طرف سے کوئی خط نہیں آیا۔ امام کو معلوم ہوا کہ مکہ میں ان کے قتل کے لیے کچھ لوگ بھیجے گئے ہیں۔ آپ بیت اللہ میں کوئی خون خرابہ نہیں چاہتے تھے اور خانہ کعبہ کی حرمت کو مد نظر رکھتے ہوئے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا اور 8 ذی الحج کو مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 9 ذی الحج امام کو مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، جس پہ کافی لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، مگر آپ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ راستے میں آپ کا سامنا حر سے ہوا جو کہ 1000 کے لشکر کے ساتھ آپ کو کوفہ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے موجود تھا۔ اس نے آپ کو کہا کہ آپ کوفہ اور مدینہ دونوں سے کہیں دور چلے جائیں۔ امام حسین 2 محرم سن 61 ہجری کو کربلا پہنچے، جہاں یزید کی طرف سے ایک اور فوج نے آپ کا راستہ روک لیا۔ آپ نے اپنے لشکر کو خیمے نصب کرنے کا حکم دیا۔ آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ وہی جگہ ہے جس کا میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر کیا کرتے تھے۔ 3 محرم کو عمر ابن سعد 4000 کے لشکر کے ساتھ کربلا پہنچ گیا۔ امام نے یزیدی فوج کو اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں اور ان کی لخت جگر فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ آپ نے کہا کہ میرے قتل سے باز آ جاؤ اور حق کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ کوئی جنگ اور خون خرابہ نہیں چاہتے ہیں۔ عمر ابن سعد نے ابن زیاد کو خط لکھا اور امام حسین سے گفتگو کے بارے میں آگاہ کیا، جس پہ ابن زیاد نے کہا کہ یا تو وہ امام حسین سے جنگ کرے یا پھر وہ اسے اس کے تمام عہدوں سے برطرف کروا کے امام حسین کی جگہ اس کا سر یزید کو بھجوا دیں گے۔ خط کے بعد عمر ابن سعد نے جنگ کا فیصلہ کیا اور امام حسین کے ارد گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ اس نے آپ کو دریا کے پاس سے خیمے ہٹانے کو کہا، جس پہ حضرت عباس نے آپ سے کہا کہ انہیں ابن سعد سے بات کرنے کی اجازت دی جائے، مگر امام حسین نے حضرت عباس کو منع کر دیا اور خیام دریا سے دور جا کے نصب کر لیے۔ ابن سعد نے دریا پہ 500 گھڑ سوار کو تعینات کر کے امام حسین کا پانی بند کروا دیا۔ شمر فوج کا ایک دستہ لے کے کربلا پہنچا اور امام حسین پہ حملے کے لیے لشکر کو ترتیب دینا شروع کر دی۔ شمر نے آپ کا لشکر کمزور کرنے کے لیے حضرت عباس اور ان کے بھائیوں کے لیے امان نامہ بھجوایا اور کہا کیونکہ آپ کی والدہ کا تعلق ہمارے قبیلے سے ہے، اس لیے انہیں اور ان کے باقی بھائیوں کو جانے کی اجازت ہے، مگر حضرت عباس نے شمر کا مال نامہ ٹھکرا دیا، جس پہ شمر نے امام حسین پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ امام نے حضرت عباس کو بھیجا اور ایک رات کی مہلت مانگی۔ امام نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، جس میں سے ایک حصہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، ایک حصہ عبادت اور ایک حصہ اپنے اصحاب کے ساتھ گزارا۔ 10 محرم کا آغاز حضرت علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے بیٹے کی آذان سے ہوا۔ امام کی فوج میں 72 لوگ تھے، جن میں سے صرف 32 گھڑ سوار تھے۔ دائیں جانب امام نے زہیر ابن کین، بائیں جانب حبیب ابن مظاہر اور سینٹر سے دفاع کی ذمہ داری حضرت عباس کو سونپ دی۔ امام نے ایک بار پھر جنگ شروع ہونے سے پہلے یزیدی فوج سے خطاب کیا اور حجت تمام کرنے کے لیے پھر سے حق کی دعوت دی، جس پہ حر اپنے بیٹے اور دوست کے ہمراہ امام کے لشکر میں آ کے شامل ہو گیا۔ جنگ کا
باقاعدہ آغاز ہوا اور یزیدی لشکر نے کئی بار حملے کیے مگر ناکام رہے۔ نماز عصر کا وقت ہوا تو امام نے جنگ روک کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ نماز کے دوران یزیدی لشکر کی جانب سے تیر اندازوں نے آپ کے لشکر پہ تیر برسانا شروع کر دیے اور نماز کے دوران آپ کے کافی ساتھی شہید اور زخمی ہو گئے۔ نماز کے بعد دوبارہ سے جنگ کا آغاز ہوا۔ نماز عصر تک امام حسین کے تمام اصحاب، بیٹے علی اکبر، بھتیجے حضرت قاسم اور بھائی حضرت عباس شہید ہو گئے۔ آپ کے بیٹے حضرت علی اصغر جو کہ صرف 6 ماہ کے تھے انہیں بھی تیر مار کے شہید کر دیا گیا۔ آپ ایک دفعہ خیام میں واپس آئے اور اپنی بہن حضرت زینب، بیٹی حضرت سکینہ اور باقی سب کو آخری دفعہ الوداع کہا۔ امام نے جنگ کا باقاعدہ آغاز کیا۔ 3 دن کی بھوک، پیاس اور 72 جنازے اٹھانے کے بعد بھی کوئی امام کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور جو بھی آتا امام اسے واصل جہنم کر دیتے۔ جب اس طرح سے کام نہیں چلا تو شمر نے تیر اندازوں کا ایک دستہ تیار کیا اور انہیں آپ پر مسلسل تیر برسانے کا حکم دیا۔ تیر لگنے کی وجہ سے آپ کافی زخمی ہو گئے اور گھوڑے سے گر گئے۔ شمر کچھ سپاہیوں کے ساتھ آپ سے لڑنے کے لیے آگے بڑھا اور وہ یہ بات جانتا تھا کہ اب امام کی طرف کوئی نہیں بچا ہے۔ شمر نے آگے بڑھ کے اپنے خنجر سے آپ کو شہید کر دیا اور آپ کا سر اقدس آپ کے تن سے جدا کر کے نیزے پہ بلند کر دیا۔